مسئلہ ہے کہ پولرائزیشن تو پہلے ہی پاکستان میں بہت تھی، عدم برداشت پہلے ہی بہت تھی، اور اب کیونکہ اگلے جو 10 روز ہیں یہ ڈو اور ڈائی کے لیے ہیں۔ دونوں کو پتہ ہے، حکومت کو بھی پتہ ہے، اپوزیشن کو بھی پتہ ہے کہ جس کو اس میں شکست ہوگی وہ ظاہر ہے حکومت کو شکست اگر ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کا اقتدار جاتا ہے، اپوزیشن کو شکست ہوتی ہے تو ان کو 2023 کا الیکشن بھی ہاتھ سے پھر جاتا ہوا نظر آئے گا، اور اب معاملات جو ہیں وہ تیزی سے تصادم کی طرف جا رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی بھی افسوسناک واقعہ ہو سکتا ہے، اور اس وقت ہمیں دونوں اطراف سے کوئی ہوش کے ناخن نظر نہیں آ رہے۔ دیکھیں حکومت نے بھی اب اناؤنس تو کر دیا ہے کہ وہ ان کے لوگ آئیں گے اور وہ ڈی چوک میں جلسہ کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے جس طرح سے تقریر کی میلسی میں، اور عمران خان صاحب نے جو باتیں کی وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میرے جو کارکنان ہیں انہوں نے بھی لاٹھیاں جو ہیں وہ تیل میں بھگو کے رکھی ہوئی ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے جو زرداری صاحب کے حوالے سے بات کی کہ میری بندوقیں وہ نشانے پر ہیں، بلاول نے آج جو گفتگو کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت جو لیڈرشپ ہے ہر طرف سے وہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو بہت ہائی کر رہی ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ خدا نہ خواستہ اب کسی بڑے تصادم کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس لیے سب کو یہ دیکھنا ہوگا۔ مجھے اسلام آباد کے حالات بہت خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کے ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اوورسیز پاکستانی جو تحریک انصاف کے ساتھ ان کی تنظیم میں ان کا ایک ایونٹ بھی اگلے ہفتے میں ہے، اور اس کے لیے بڑی تعداد میں ہزارہ اوورسیز پاکستانی تو پہلے ہی آ رہے تھے اس ایونٹ کے لیے، لیکن اب جو کمپین ہم دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے، ایک بار پھر تحریک انصاف کا کارکن جو ہے وہ 2018 سے پہلے والے فیز میں جا رہا ہے، تیزی سے جا رہا ہے کہ اسی طرح سے جلسہ ہوگا، اسی طرح سے معاملات ہوں گے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی تھریٹ کر رہے ہیں کہ اگر ان کے اقتدار کو جو ہے وہ بیرونی ایجنڈے کے تحت نکالا گیا تو پھر وہ بری طرح سے ریئیکٹ کریں گے اور پھر وہ خطرناک ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کو ایندھن فراہم کر رہی ہے۔ عمران خان جو آگ لگانا چاہتے ہیں، یعنی سیاسی طور پر جو بیانیے کی وہ آگ لگانا چاہتے ہیں، اس آگ کے اوپر اپوزیشن روزانہ ہی پیٹرول پھینک رہی ہے تاکہ وہ اور آگ اوپر جائے بھڑکے۔ دیکھیں آج حمزہ شہباز صاحب کا بیان دیکھ لیں، آج شہباز شریف صاحب کا بیان دیکھ لیں۔ حمزہ شہباز کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے تو بہت غلط کر دیا جو امریکہ کو للکار ہے، ایبسولوٹلی ناٹ جو کہہ رہے ہیں یہ تو بڑا غلط ہے۔ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ یورپی یونین کے ساتھ جو کر رہا ہے بہت غلط ہے۔ تو عمران خان صاحب دیکھیں کل بھی عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی کل پرسوں جو کراچی میں ہے، اس سے پہلے میلسی میں تھی، اس میں بڑا ایسا خارجہ پالیسی ہے، اور کل بھی انہوں نے جو اختتام کیا وہ کس بات پر کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں یورپی یونین کو بتا دینا چاہتا ہوں، مغربی ممالک کو بتا دینا چاہتا ہوں، بیرونی قوتوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جنگ میں گئے ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، امن کے لیے ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ اپوزیشن جو ہے وہ اس بیانی کو تقویت دے رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی بیرونی قوتیں ہیں جو نکالنا چاہتی ہیں۔ عمران خان صاحب 2000 پہلے والے عمران خان کی طرف جا رہے ہیں، پرانے پاکستان میں نئے پاکستان میں پرانے عمران خان کی انٹری ہو رہی ہے، اور پرانے عمران خان میں نظر آ رہا ہے اگریسو عمران خان، جارحانہ عمران خان، غصے والے عمران خان، اپوزیشن کو للکارتا ہوا عمران خان۔ ایک بڑی تبدیلی ہے 2013 سے 2018 کے دوران، اور پھر 2018 کی الیکشن کمپین میں خارجہ پالیسی کے اوپر عمران خان نے اس طرح سے تنقید نہیں کی تھی، انہوں نے کوئی بڑے بڑے دعوے نہیں کیے تھے، بڑی بڑی دھمکیاں نہیں لگائی تھی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل خارجہ پالیسی کے اوپر بات کر رہے ہیں، وہ بیرونی قوتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہ امریکہ کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، وہ یورپی یونین کے حوالے سے بیانات دے رہے ہیں، اور پاکستان میں اینٹی امریکہ سینٹیمنٹس بہت زیادہ ہیں، لوگ بہت زیادہ پاکستان کے اندر اینٹی امریکہ ہیں۔ اس چیز کو وہ ایک طرح سے عمران خان صاحب اس پہ بات کر رہے ہیں، پھر اسلام کے حوالے سے لوگوں کا آپ کو پتا ہے مائنڈ سیٹ پاکستان کے اندر کس طرح کا ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ لیکن ابھی اس وقت جو سچویشن ہے، اگر میں ابھی ریسنٹ سچویشن کی بات کروں، دل آپ کی طرف آؤں، سب کہہ رہے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے۔ اگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہونے کے بعد ملک کے یہ حالات ہوں گے کہ سمجھ نہیں آئے گی اپوزیشن کون سی ہے، حکومت کون سی ہے، تو یہ تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل ہونا تو بہت خطرناک ہو گیا۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کبھی ملک پر آنچ نہیں آنے دیتی، جب ریاست کو بچانے کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہ نیوٹرل نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے۔ ماضی میں دیکھیں پولیٹیکل معاملے میں کس طرح سے ہمارے اداروں کو اس میں گھسیٹا گیا۔ اب دیکھیں ایک جانب میاں نواز شریف، مریم نواز صاحبہ ٹارگٹ کرتے رہے اداروں کو، لیکن دوسری جانب کیا ہوتا رہا، حکومت کی جانب سے کیا کہا جاتا رہا، بغیر کسی وجہ کے جی ادارے جو ہیں یہ اس معاملے پہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ہیں تو آپ یہ بات اناؤنس کر کے ان کو جان بوجھ کے پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حکومت اور اپوزیشن دونوں نے اپنے مقصد کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اداروں کو اس معاملے میں انوالو کیا، اور اداروں نے ظاہر ہے ملک چلانا ہے، ریاست کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ وہ کسی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے ساتھ انہوں نے ٹیگ نہیں ہونا ہوتا۔ اب مسئلہ کیا ہے،
عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا ہاؤس تو ان آرڈر خود کرنا ہے نا, یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کر کے دینا. عمران خان صاحب کم از کم جو اپنی جماعت ہے اس کا تو انہوں نے خیال خود رکھنا ہے. جو لوگوں کے ریزرویشنز ہیں, لوگوں کے تحفظات ہیں, ان کو تو عمران خان نے ایڈریس کرنا ہے. جو جہانگیر ترین کے ساتھ ہوتا رہا, اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ جہانگیر ترین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں, اور جہانگیر ترین کے ساتھ جو جس شخصیت نے سلوک کیا, آج وہ شخصیت پتہ نہیں کہاں پر ہے. وہ اب ایوان وزیر اعظم سے جا چکی ہے, نکل چکی ہے, ریزائن دے چکی ہے, لیکن الٹیمیٹلی نقصان کس کو اٹھانا پڑا؟ الٹیمیٹلی نقصان عمران خان صاحب کو اٹھانا پڑا. اب اسی جہانگیر ترین کی منتیں کرنی پڑ رہی ہیں, اب علیم خان صاحب جو ہیں ان کی منتیں کرنی پڑ رہی ہیں. یہ تو ویسے اقتدار میں بیٹھے ہوئی شخصیات جو ہوتی ہیں, اوورال کوئی بھی جماعت کو ہوتا حال یہی ہے. لیکن اب آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے خود غلطی کی ہو تو اس میں بھی آ کے اسٹیبلشمنٹ آپ کی کو مدد کرے. جہاں تک بات ہے اتحادیوں کی, دیکھیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی, کوئی شرارت کی جا رہی ہوتی کسی جانب سے اور حکومت کو گرانے کے لیے باقاعدہ کوئی اسکرپٹ ہوتا, تو ابھی تک اتحادی جو ہیں وہ دوسری جانب جا چکے ہوتے. ابھی تک اپوزیشن جتنا زور لگا چکی ہے وہ اتحادیوں کو نہیں توڑ سکی, ایک بھی اتحادی کو نہیں توڑ سکی. تو ایسے میں اتحادی بھی اس وقت اس لیے کنفیوز ہیں کہ اگر حکومت بچے گی, ہر کوئی سچویشن ریڈ کر رہا ہے. لیکن ابھی میں ایک اور معاملے کی طرف جانا چاہوں گا کہ بلاول صاحب کی آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے, وہ بلاول صاحب کی پریس کانفرنس میں آج جو ان کا غصہ تھا, ان کے جو فیس ایکسپریشنز تھے, میں وہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ بلاول صاحب تو اس معاملے میں بہت ہی دھیمے انداز میں بات کرنے والے, اور ایک ویسے جس طرح ایک نرم دل انسان, اور ویسے بھی جس طرح پاکستان کی پولیٹکس میں بلاول صاحب کا جو امیج ہے, آج بلاول صاحب کے جو ایکسپریشنز تھے, ان کا بات کرنے کا انداز تھا, وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا. تو یہ وہ اسی تصادم کی جانب جاتی ہوئی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, یہ اسی کا پیش خیمہ ہے. اگر آپ وہ شارٹ چلوا دیں, اگر آپ شارٹ وہ چلوا دیں. میں چلواتی ہوں. بلاول بھٹو کانفرنس کیا, میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے, وہ کیا کہہ رہے تھے, ان کا رویہ ایکسپریشنز کس طرح یہ دیکھیے ناظرین. تیرے ماں کے نام کا ہاسپٹل پہ ڈاکہ مار کے, بیمار مریضوں کے پیسہ چھین کے تیرا کچن چلایا, تیرا جماعت چلایا. شرم کرو, دوسرے پہ الزامات لگاتے. تو سزا یافتہ ہو. امریکہ کا کورٹ نے آپ پہ سزا سنایا ہے, آپ کے خلاف فیصلہ سنایا ہے, دوسرے پہ الزامات لگاتے ہو. میرا تو خاتون اول کے لیے بہت احترام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میں نے خاتون اول کے خلاف کبھی غلط زبان استعمال نہیں کی. جو کہانیاں نہ سیاسی مخالفین نہیں, جو ہمیں پنجاب کی بیوروکریسی, مختلف ادارے خاتون اول کے کرپشن کے بارے میں سنائے دیتے ہیں, اس پہ آپ کیا کہتے ہو؟ جی عدیل. اس کے بعد پھر جواب میں شہباز گل صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی, اس کے بعد جو مراد سعید ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی. ان کی جانب سے بھی جو الفاظ استعمال کیے گئے, تو کہہ کے بلایا گیا, یہ ہماری یوتھ کو, ہمارے لوگوں کو, ہمارے معاشرے کو کیا پیغام دے رہے ہیں. اور میں بلاول صاحب کے جو یہ ایکسپریشنز تھے, بلاول صاحب بڑے غصے میں نظر آ رہے تھے. اور یہ جو سوشل میڈیا پر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف کیمپین چلا رہی ہیں, ٹیلی ویژن چینل پہ اس طرح کا ایگریشن نظر آ رہا ہے, معاملات سڑکوں پہ آ گئے ہیں. انصار الاسلام, پولیس فورس, MNAs یہاں سے چند کلومیٹر بلکہ چند قدم کے فاصلے پر ریڈ زون میں. یہ ابھی تو تحریک عدم اعتماد آنے میں, ابھی اگلے چنگ میں ہم جا کر بات بھی کریں گے, ابھی تو چند روز باقی ہیں. اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ بڑی تشویشناک نظر آ رہی ہے. بہت انسرٹن سی سچویشن. ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ کیا پارلیمنٹ کے اندر حل نہیں ہوگا؟ یہ مطلب سڑکوں پہ حل ہونے لگا ہے. دیکھیں, نہ حکومت کو معلوم ہے, نہ اپوزیشن کو معلوم ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا. دونوں اپنی اپنی جگہ دعوے تو کر رہے ہیں کہ ہم نے تیاری کر لی ہے. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تیاری کر لی ہے حکومت کو گھر بھیجنے کی. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کئی پتے ہیں اور ابھی تو ہم نے ایک پتہ بھی استعمال کرنا ہے, تو ان کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جانی ہے. اور اسی وجہ سے چونکہ دونوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا, معاملات پہلے ہی تصادم کی جانب جاتے نظر آ رہے ہیں. آج جس طرح پارلیمنٹ لاجز میں انصار الاسلام کے لوگ پہنچے ہیں, اس وقت پولیس پہنچی ہے, کشیدہ صورتحال ہے, MNAs اور فورس کے آمنے سامنے کھڑے ہیں, یہ معاملہ اب آگے مزید کشیدہ ہوتا اس لیے نظر آ رہا ہے. یہ مجھے معاملہ سڑکوں پہ آتا نظر آ رہا ہے. عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے, حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ڈی چوک پر وہ بڑا شو کرنے جا رہے ہیں. تو ڈی چوک پہ تو ہماری جو
माजी में अपोजिशन के लोग जो हैं वो शो किया करते थे, सियासी पावर शो किया करते थे। 126 दिन का धरना एक अपोजिशन के लीडर के तौर पर उन्होंने किया था, एक अपोजिशन के रहनुमा के तौर पर उन्होंने किया था। तो अब वो बतौर वजीर आजम टी चौक पर जलसा करने जा रहे हैं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिन भर मैंने सुनी, दिन भर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तू के अल्फाज इस्तेमाल किए गए और एक दूसरे की किरदार कुशी करने की कोशिश की जाती रही, एक दूसरे के खानदानों की खवातीन तक मामलात जो हैं वो सुनाई दिए। पूरी कौम ये सुन रही है, देख रही है। एक आईनी मामला है, एक कानूनी मामला है, एक जमहूरी मामला है, उसको तसादुम की जानिब ले जाया जा रहा है। इसमें अपोजिशन भी बराबर की शरीक है, हुकूमत भी बराबर की शरीक है, और इससे खुदा न खास्ता इस अनसर्टेनिटी का नुकसान मुल्क को है। फिर आगे क्या हो रहा है कि एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए और अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए और इदारों को जानबूझकर इसमें घसीटा जा रहा है। और जब नेशनल सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उनमें सियासत चमकाने के लिए क्लिप्स दिखाए जा रहे हैं। देखें जी इसने क्या कहा था, फिर नून लीग की जानिब से क्लिप्स दिखाए जाते हैं जी, देखें जी इमरान खान साहब ने क्या कहा था। अल्टीमेटली ये जंग चल रही है, ये जो जंग चल रही है और इसमें इदारों को जानबूझ के बीच में लाया जा रहा है, इसमें मुल्क को नुकसान खुदा ना खास्ता पहुंचाया जा रहा है, इसमें तसादुम की तरफ सड़कों पे मामला जाते नजर आ रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि हुकूमत भी शायद ये तय कर चुकी है कि इस मामले को आईनी और कानूनी तरीके से हल करने की बजाय जिस तरह की भी रेजिस्टेंस करनी पड़ी वो करनी पड़ेगी। लेकिन ये देखें कि तो इस्लामाबाद के किस चीज का, जब इमरान खान साहब को इस बात का यकीन है कि उनके नंबर्स पूरे हैं और उनके अपने जो साथी हैं वो उनको धोखा भी नहीं देंगे, तो फिर इस वक्त गुस्सा, जल्द से जुलूस करना, वजीर आजम का एग्रेशन ये क्यों आ रहा है सामने? और दूसरी जानिब भी आप ये देखें कि अपोजिशन भी कह रही है अगर हमारे लोग पूरे हैं तो ये अंसारुल इस्लाम और ये सारी चीजें, इन चीजों को ये आप रियासत के अंदर रियासत बनाने जा रहे हैं। आप लोग रेड जोन में जहां पर चिड़िया पर नहीं मार सकती, रेड जोन में पार्लियामेंट लॉजेस जहां पर कोई आम तो क्या खास बंदा भी नहीं जा सकता बगैर किसी इजाजत के, रेड जोन में आपने पार्लियामेंट लॉजेस में अंसारुल इस्लाम के लोग बिठा दिए। अब जाहिर है ये मामला नोटिस में आया, मीडिया पे आया, अब पुलिस से बात पुरस हुई कि क्या हो रहा है, ये किस तरह ये लोग यहां पर पहुंच गए। एक फोर्स आपने कैपिटल में एक ऐसे वक्त में जब अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद में एक बड़ी सफारती बैठक होने जा रही है और पार्लियामेंट हाउस में होने जा रही है, यानी कौमी असेंबली हॉल में होने जा रही है, उसके सामने आपने ये फोर्स लाकर बिठा दी, तो ये मामलात कुछ अच्छे नहीं हैं। बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। हुकूमत और अपोजिशन इस मामले को ये ज़ेन बना चुके हैं कि ये मामला आईनी कानूनी तरीके से हल करने की बजाय, जमहूरी तरीके से हल करने की बजाय अब इस तरह से हल होता नजर आ रहा है। हल बल्कि नहीं हो रहा, मजीद कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है।